بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے اندر قیامت تک آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے، مگر کوئی سمجھے اس کو، عمل کرے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر مکمل فرمایا، نازل فرمایا، اور رمضان اور قرآن اس کے اندر آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور ہدایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان تقوی رکھ کر قرآن پاک کو پڑھے۔ اور روزہ جس کا فرض کرنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اندر روزہ رکھ کر جو شخص اس قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اسے جلد ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز درس تراویح کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر روز انشاءاللہ ایک سپارے کا خلاصہ جو کہ تراویح کے اندر سنا جاتا ہے، اس حوالے سے اس پورے سپارے کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی خاص باتیں اس سپارے کے اندر یا اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ جن کو سمجھ کر ہم اپنے لیے زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور فاتحہ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت کو، سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعات کے اندر اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت کے اندر واجب قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ واجب ہے، جبکہ فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر پڑھنا واجب قرار دیا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے اور قیام میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو ندا آتی ہے کہ میری عظمت اور جلالت میرے بندے نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح ندا آتی ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب نماز پڑھنے والا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھتا ہے
اس آیت پر پہنچتا ہے تو گویا رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری ہی ہوگی اور مشکل میں مدد کی طلب بھی صرف اور صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ اور جب نمازی نماز میں کھڑا ہو کر، اللہ کا یہ گنہگار بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھتا ہے، تو پھر اس بندے کے لیے خالق کائنات کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ گویا یہ کلمات دعا ہیں، دعائیہ کلمات ہیں یہ، کہ جن سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، پر قائم رہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اسے عطا کر دیا، میں نے اسے ہدایت عطا کر دی۔ حضرین کرام، سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کا ایک یا دو نہیں بلکہ کئی اسماء گرامی ہیں، کئی نام ہیں، جن میں سے چند ایک نام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سورت کا ایک نام سورت دعا بھی ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورت الشفا بھی ہے، اس کا ایک نام سورت الکنز بھی ہے، اور اس کا ایک نام سورت الحمد بھی ہے، سورت الفاتحہ بھی ہے، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور یہاں پر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے اکثر جب ایصال ثواب کیا جا رہا ہو کسی کو تو اس موقع پر بھی یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نام فاتحہ اسی لیے رکھ دیا چونکہ اس وقت بھی فاتحہ دی جاتی ہے، تو ایصال ثواب کے موقع پر الحمد شریف پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی حمد ہوئے، ثنا ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کا حقدار بھی وہی رب ہے، اور مدد بھی صرف اور صرف اسی رب سے طلب کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر سکھایا، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے جو ہدایت ہے، اصل ہدایت وہی ہے، اور اس میں ہدایت کی دعا کی گئی۔ اور پھر ہدایت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف قوموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، اور ہدایت ہی وہ اہم چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وقتاً فوقتاً کتابیں بھی نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، اور اسی ہدایت کی اس صورت کے اندر دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کا مختصر سا خلاصہ، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔